السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سائفر کا کیس عمران خان کے خلاف بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکے۔ سائفر کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکلاء نے کمال مہارت سے گفتگو کی، سارے دلائل دیے، مگر شاید جج ابو الحسنات ذوالقرنین فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس پر پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور اب وہ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ اس کی جتنی مذمت ناظرین کرام کی جائے کم ہے۔ میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دوران سماعت عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دیے گئے، ان دلائل کی ورتھ کو آپ سمجھیے گا۔ پھر میجر شہزاد وسیم چیمہ جو عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے، ان کا بھی اس میں نام آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ملٹری کی بات ہو، جہاں پر ملٹری شخصیات پر بات آئے، وہاں پر تو ججز کی بھی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور آج وہی ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سب سے پہلے تحریک انصاف کے وکلاء نے دلائل دیے۔ سلمان صفدر نے اس حوالے سے کہا کہ عمران خان نے کسی بھی سطح پر سائفر کا متن جو کانٹینٹ ہے وہ عمران خان نے کہیں پہ شیئر نہیں کیا۔ پھر رانا ثناء اللہ بتا چکے ہیں کہ سائفر وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک اور بات، جب سائفر کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری دی تھی تو پھر یہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری کیسے ہو گئی؟ بلکہ یہ تو پوری کابینہ کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے یا کچھ نکالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری کابینہ کو پکڑیں، بجائے اس کے کہ صرف عمران خان کو پکڑیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے متعلقہ ملک کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ دینے کی منظوری بھی دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پر اجلاس کیسے کر لیا۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کیس میں لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دشمن ملک سے تو شیئر کیا ہی نہیں گیا۔ اس دشمن ملک کا نام بتائیں جس کو اس سائفر کے حوالے سے فائدہ پہنچا۔ پھر بار بار ایک اور سوال ہوتا رہا، سوال یہ تھا کہ آپ صرف اور صرف یہ بتائیں کہ وہ سائفر گم ہو گیا، وہ سائفر کہاں پہ گیا۔ یہ تھا ماسٹر سٹروک۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بڑی اہم جو ذمہ داری تھی وہ سلمان صفدر کے ایک نقطے نے پوری گتھی سلجھا دی، جس کے اندر یہ عمران خان کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کے وکلاء نے مہارت کے ساتھ عمران خان کو وہاں سے نکال لیا۔ میں آپ کو وہ نقطہ بتانے سے پہلے صرف کامیابی کا اور عمران خان کے کیس جیتنے کی آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ آج پوری سماعت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر اوپن کورٹ میں تھی، یعنی وہاں پہ وکیلوں کو بھی اجازت تھی، وہاں پہ عمران خان کی ہمشیرہ بھی کیس سننے کے لیے گئی ہوئی تھی، ایون صحافیوں کو بھی اجازت تھی۔ عمران خان کے وکلاء جس کے اندر ہم نے آج سلمان صفدر کو سنا، شعیب شاہین، علی بخاری، بابر اعوان کو سنا، اور دیگر تمام لوگوں کو سننے کے بعد وہاں پہ ہوا کیا؟ اچانک جب ایف آئی اے کی باری آئی، عمران خان کے وکلاء نے جب دلائل مکمل کر لیے تو اس سماعت کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کا مطلب بہت واضح تھا، یہ خود ایف آئی اے کے لیے سبکی تھی۔ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان وکیلوں کی موجودگی میں، ان صحافیوں کی موجودگی میں بتاتے، تاکہ وہ بھی اسی طرح رپورٹ ہوتا جیسے عمران خان کے وکلاء کے دلائل رپورٹ ہو رہے تھے۔ لیکن چونکہ ان کے پلے تھا کچھ نہیں، اس لیے ان کو فوری طور پر پتلی گلی سے نکلنا تھا۔ تو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جج صاحب آپ اس سماعت کو ان کیمرہ یعنی بند کمرہ ڈکلیئر کر دیں۔ تو جج صاحب نے ان کا یہ مطالبہ فوراً تسلیم کیا۔ وکلاء کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، صحافیوں کو کہا گیا آپ باہر چلے جائیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے عین موقع پہ جب عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ مکمل طور پر نظر آ رہا تھا، اس کو ان کیمرہ کر کے سب کچھ جو ہے وہ سیکرٹ کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو آج سلمان صفدر نے جس طریقے سے بیان کر کے عمران خان کو اس پورے کیس سے نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ جج صاحب بار بار ایک نقطہ پوچھ رہے تھے کہ دیکھیے وہ جو عمران خان یا پرائم منسٹر کی کاپی تھی وہ کہاں گئی۔ تو انہوں نے بڑا سادہ انداز میں بتایا، انہوں نے کہا دیکھیں سائفر کا سب سے پہلا ڈاکومنٹ دفتر خارجہ کے اندر آتا ہے، دفتر خارجہ اس کو وزیر اعظم آفس میں بھیجتا ہے، اور یہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ نہیں پہنچتا،
وہ وزیر اعظم کے سٹاف کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ دستاویزات ہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے ملٹری سیکرٹری کی، ان دستاویزات کو رکھنا، پہلے ریسیو کرنا، پھر ان کو محفوظ رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں آئی بی کی، آئی ایس آئی کی رپورٹس وزیر اعظم کے ٹیبل پر آتی ہیں، تو کیا وزیر اعظم ان تمام رپورٹس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے یا وزیر اعظم ان کا ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں، اس کے لیے ملٹری سیکرٹری ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اس کی مثال جج صاحب کو دی اور کہا کہ جج صاحب، اگر آپ اس عدالت سے اٹھ کر جاتے ہیں اور یہاں سے دستاویزات غائب ہو جائیں تو یہ ذمہ داری آپ کی کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ کے عملے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے تو یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، یہ تو ملٹری سیکرٹری کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ جائیں ملٹری سیکرٹری سے پوچھیں اور بتائیں کہ کاپی کہاں پر ہے۔ اب ملٹری سیکرٹری سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ اب بریگیڈیئر وسیم چیمہ اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر پروموٹ ہو چکے ہیں۔ وہ 3 سال ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، پھر عمران خان کے ساتھ کام کیا۔ تو اب آپ ان کو بلا لیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب توشہ خانہ والا معاملہ ہوا تھا تو عمران خان نے ہمایوں دلاور کے سامنے بھی وسیم چیمہ سے متعلق بات کی تھی۔ عمران خان کے وکلاء نے کہا تھا کہ عمران خان نے اگر وہ تحائف بیچے بھی ہیں تو عمران خان نے خود نہیں بیچے، وہ بیچے گئے تھے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے۔ آپ بلائیں ملٹری سیکرٹری کو، لیکن جج صاحب کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بھی عمران خان نے جب کہہ دیا ہے کہ اس وقت کے بریگیڈیئر اور اس وقت کے میجر جنرل وسیم چیمہ کو بلائیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی ہمت ہے کہ وسیم چیمہ کو عدالت کے اندر بلائے، ان سے پوچھا جائے بھائی سائفر کیسے گم ہو گیا اگر گم ہوا ہے تو۔ پھر ایک اور بات، سلمان صفدر نے ایک اور بڑا اچھا نقطہ اٹھایا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ سائفر اصلی ہے؟ اگر ان کو پتا ہے کہ وہ سائفر اصلی ہے تو پھر اصلی سائفر لا کر دکھائیں۔ انہوں نے سائفر اصلی کیسے دیکھ لیا؟ ان کو کیسے پتا چلا جو عمران خان لہرا رہے تھے وہ سائفر اصلی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف اس دشمن ملک کا نام بتائیں جس کو سائفر سے فائدہ پہنچا ہے، جس کے بعد آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگایا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ تھا۔ بابر اعوان نے دوران گفتگو کہا کہ سر میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تو جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ مجھے سائفر دکھانا چاہتے ہیں؟ تو بابر اعوان نے کہا نہیں، میں آپ کو ابو سائفر دکھانا چاہتا ہوں، یعنی سائفر کا باپ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر عدالت میں پھر کہہ کے بلند ہوئے۔ بابر اعوان نے کمرہ عدالت کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک ویڈیو چلائی اور اس ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا بلکہ وہ ایک سادہ کاغذ تھا جو عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر لہرایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ باجوہ صاحب خود عمران خان کو کلین چٹ دے رہے ہیں۔ پھر آج شعیب شاہین اور سلمان صفدر کا یہ نقطہ سب سے اہم تھا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ پھر بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ اگر سائفر چوری ہوا ہے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی نے اس پر دوسری میٹنگ شہباز شریف کے دور میں کیسے کر لی، کیونکہ سائفر تو چوری ہو گیا تھا آپ کے بقول۔ اس کا مطلب ہے میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آپ نے پھر پروسیس کو فالو کیا، جو آپ نے سازش اور مداخلت والی بحثیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت ہے۔ تو یوں بابر اعوان نے بھی اس سائفر والی کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ پھر یہ بھی پوائنٹ اہم تھا کہ اگر سائفر کیس میں مجرم قرار دینا ہے تو پھر پوری کابینہ کو قرار دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسد عمر کو آپ نے ضمانت دے دی؟ اسد عمر کو کہا گیا کہ شاید وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، تو اسد عمر نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی نہیں بننا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ فرد واحد کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ معاملہ تو پوری کابینہ کا ہے۔ پھر جب ڈی کلاسیفائی کر دیا تو ویسے ہی بات ختم ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، اس دوران جب یہ بات ہو رہی تھی، جس طرح کے دلائل دیے جا رہے تھے، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ عمران خان کو ضمانت مل جائے گی، تو اس دوران ایک خصوصی ٹیم اٹک جیل پہنچ گئی۔ وہ اٹک جیل کس لیے پہنچی؟ کیونکہ امکان تھا کہ عمران خان کے وکلاء نے آج اس کیس کو عملاً ختم کر دیا ہے تو عمران خان کی ضمانت شاید ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب دے دیں۔ پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد یہ فیصلہ جس طرح سے سنایا گیا ہے، بند کمروں میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد، دلائل تو ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن عمران خان کے وکلاء نے جس طرح سے دلائل دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔
اور نیب کی ٹیم جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان کی کیونکہ گرفتاری ڈالنا چاہتی ہے تاکہ ادھر ضمانت ہو تو ہم اس کیس میں گرفتار کر لیں تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکیں۔ اب یہ معاملہ مزید آگے چلے گا، جبکہ آج لاہور کے اندر لاہور بار کورٹ ایسوسی ایشن کے جو وکلاء ہیں انہوں نے جی پی او چوک سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی ہے، شدید نعرے بازی کی ہے، اور یہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اب وہ پولیس جو دفعہ 144 کی باتیں کرتی ہے، وہ پولیس جو ریلیاں روکتی ہے، آج وہ پولیس ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ وکلاء نے ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر کمی کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ دیکھیں اب تو صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا اور الیکشنز تو 90 دن کے اندر ہونے ہی چاہیے۔ ایون آج کیپٹن صفدر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی 90 روز میں الیکشن کی بات کر رہے تھے۔ حالانکہ الیکشن مریم بی بی نے آج رائیونڈ میں ایک اجلاس بلایا ہے جہاں پہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو گرینڈ استقبال ہے اس کی تیاریاں کی جائیں گی۔ جبکہ اپنے فرمودات میں کیپٹن صفدر نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک میں مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا انہوں نے یہ جو آپ کی حکومت لانے کا گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اس لیے؟ تو انہوں نے بہرحال جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ انتہائی افسوسناک فیصلہ ابوالحسنات ذوالقرنین کی جانب سے آیا ہے، جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے۔ کوئی لاجک نہیں بنتی تھی مگر یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔